दहशत गर्दी के कोई फेवर में नहीं है, कोई नहीं चाहता कि दहशत गर्दी हो, एंड वी कंडेम इट ऑलवेज। भाई ये दहशत गर्द हैं, ये प्रॉक्सीज़ हैं। आज अगर रियासत ना चाहे तो ये ख़त्म हो सकती। तो जब तक आप ये गुड बैड तालिबान की पॉलिसीज़ के कुछ को अपने स्ट्रेटिजिक एसेट्स बनाएंगे और कुछ के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे तो ये लड़ाई बढ़ती जाएगी। बलोच और पश्तून नेचुरल एलाइज़ हैं मेरी नज़र में, और उनका इकट्ठा बैठना और उनके सियासी अपने हल निकालना ये ज़रूरी है। ये तो रियासत की पॉलिसी की वजह से हो रहे हैं। रियासत की जो खुदकुश पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से ये दहशतगर्द को कौन लेके आया है ये, और इनको फिर से ये सेफ़ हेवन्स किसने दिए हैं? वो तो खुले आम कह रहे हैं कि ये हम लोग लेके आए हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो लेके आए हैं उनके ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल हुआ है कि नहीं हुआ है? जो सेफ़ हेवन्स दिए हुए हैं पख्तूनख्वा को फिर से उनको हवाले किया है, वो उनके ख़िलाफ़ तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं हुई। ये स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, ये पिंडी और इस्लामाबाद की पॉलिसीज़ हैं जिसको बदलना होगा। जब तक ये पॉलिसीज़ बदलेंगी नहीं तब तक हमारा जो पख्तूनख्वा का इलाका है ये इसी तरह तबाह, और इसमें दहशतगर्दी के ये अमाल। हम तो दहशतगर्द नहीं हैं, हर ज़िले में लोग निकले हैं और अमन के लिए वो कह रहे हैं कि भाई हमें अमन चाहिए। ये लोग जो आप लेके आए हो, स्वात से लेके वज़ीरिस्तान तक सारे खड़े हुए हैं लोग अमन के लिए। तो जब लोग कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते तो ये कौन चाहता है? अब इनका नाम हर दिन एक नया नाम आता है इनका। अब इनका कहा है कि टीवी पे और मेन स्ट्रीम पे इनको फितना कहना है ना, फितना अल खराज, पता नहीं कहाँ से ये लोग नाम ले आते हैं। भाई ये दहशतगर्द हैं, ये प्रॉक्सीज़ हैं। आज अगर रियासत ना चाहे तो ये ख़त्म हो सकती। तो जब तक आप ये गुड बैड तालिबान की पॉलिसीज़ के कुछ को अपने स्ट्रेटिजिक एसेट्स बनाएंगे और कुछ के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे तो ये लड़ाई बढ़ती जाएगी। और तबाह कौन हो रहा है? सारे पुख्तून दर बदर हैं इस वक्त। कई लोगों ने अपने प्यारे खोए हुए हैं। अभी भी लैंड माइन से बच्चों को आप देख रहे हैं कि बच्चे अपने लिम्स उनके वो हो रहे हैं। तो ये पॉलिसीज़ गलत हैं, और जब तक ये पॉलिसीज़ ठीक नहीं होंगी तो मुझे तो नहीं लगता। और ये फिर से जो लेके आए हैं, देखिए ये तालिबान और तालिबान ख़ान का प्रोजेक्ट जो है, तो ये रियासती प्रोजेक्ट्स हैं और ये पश्तून के को तबाह करने के प्रोजेक्ट्स हैं। और 12 साल से हम देख रहे हैं कि एक ही हुकूमत है और वो लोगों को के रियल इश्यूज़ पे बात नहीं कर रहे, और उनके वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, तबाह उनको किया जा रहा है। बल्कि यहाँ तक कि वो खुलेआम कह रहे हैं कि वो ख़ुद भी भत्ता दे रहे हैं। तो जब आपकी हुकूमत वक्त भत्ते दे रहे हो दहशतगर्दों को अपनी हिफाजत के लिए, तो उनको क्या परवाह होगी औरों की हिफाजत के लिए? तो ये मेरी नज़र में तो रियासत जो सिक्योरिटी स्टेट है उसकी पॉलिसीज़ की वजह से हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी सरेंडर कर चुकी है। पार्लियामेंट भी जो है तो वो बाहर से कंट्रोल हो रही है, जिसमें हम अब ये नहीं देख रहे कि पार्लियामेंट में ह्यूमन राइट्स की या आइन की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इन सबको ठीक करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स ने ज़िम्मेदारी लेनी होगी, और वो आवाम से बैठ के इसके लिए रास्ता निकालेंगे। एक डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन के लिए हमें एक पूरे वो तहरीक चलानी होगी। हमारी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लीडर को इलेक्शंस में आने पूरी कोशिश की गई कि उसको इलेक्शंस के दौरान ही कत्ल कर दिया जाए, ठीक है। उस पे 2-3 हमले हुए। सियासी लीडर्स जो बात करना चाह रहे हैं, जो अमन की बात करना चाह रहे हैं, जो वहाँ के, तो उनको तो टारगेट किया जा रहा है। उनको तो उनके तो निकलने पे भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, और जिनको मुसल्लत किया गया है
تو وہ سارا دن جلسے جلوس کر رہے ہیں لیکن اس کا عوام کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ میں تو اس میں بالکل نہیں سمجھتی یہ بلوچ پشتون اور وہ ایشو ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے تاکہ آپس میں ان کی وہ نہ ہو کہ بلوچ اور پشتون نیچرل الائز ہیں میری نظر میں، اور ان کا اکٹھا بیٹھنا اور ان کے سیاسی اپنے حل نکالنا یہ ضروری ہے۔ دونوں اوپریسڈ قومیں ہیں اور اوپریسڈ قوموں کا نیچرل ایک الائنس ہوتا ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے کچھ یہ قصے چل رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، انلیگل ڈیٹینشنز ہو رہے ہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ جب تک آپ اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے اور آپ کے انٹیلیجنس کی فیلئر کے لیے کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے تو تب تک یہ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانا کا مقصد ایک ہے کہ ہم آپس میں بھی لڑ پڑیں۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ اوپریسڈ قوموں کے پاس اتنی وہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں، تو انسٹیڈ آف لسننگ ٹو دیم اب ان پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ دہشت گردی جو ہے تو یہ ملک سے تبھی ختم ہوگی جب یہ گڈ بیڈ طالبان اور گڈ بیڈ دہشت گرد اور یہ قصہ ختم ہو۔ اور اگر یہ قصہ آپ کو افغانستان میں پسند ہے تو پھر اسلام آباد اور لاہور میں بھی پسند ہونا چاہیے۔ یہ عوام دشمن جو پالیسیز ہیں، جو آئین کی خلاف ورزی ہے، دیکھیں کسی کو اب میں کوئی غلط کام کروں، چارج می فور اٹ، آئین اور قانون کے اندر مجھے لے کے آئیں، لیکن کسی کو اٹھا کے اس کی لاشیں پھینک دینا، یہ ریاست ایک کرمنل ایکٹ کر رہی ہے، یہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پہلے اکاؤنٹیبلٹی ریاست اور حکومت دے گی، اس کے بعد آپ اوپریسڈ لوگوں کو گناہگار کرنا اور یہ کرنا، یہ کہاں کی وہ ہے۔ میں تو بالکل اس میں جانا نہیں چاہتی، اور یہ جو کیا جا رہا ہے کہ پشتون اور بلوچ کو لڑایا جائے یا پشتونوں کو آپس میں لڑایا جائے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ سارے پرامن، میں تو جن کو جانتی ہوں تو سارے پرامن اپنے احتجاجیں کر رہے ہیں۔ میں خود بلوچ ڈاکٹر مہرنگ کے احتجاج میں ادھر اسلام آباد میں بھی بیٹھی ہوں، اس سے پہلے بھی جو مارچز ہوئے اس میں میں شامل ہوئی ہوں، اور اس کا مجھے تو نہیں لگا کہ وہ دہشت گردی کے اس میں حق میں ہے، وہ تو اپنے حق کی بات کر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو رویہ اسلام آباد اور پنڈی میں ہوا تو وہ غلط تھا، اس کو غلط کہنا چاہیے۔ ان کو جو میسج دیا گیا کہ آپ آئے ہو اپنے حق کے لیے، لیکن ہم آپ کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج آپ بتائیں کہ یہ پشتون لیڈرز جو ہیں، جو حق کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، وہ اگر منظور پشتین ہے یا محسن داوڑ ہے یا علی وزیر ہے، ان کو کیوں مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں لایا جا رہا کہ ان کی بھی رائے لی جائے، ان کا سائڈ بھی سنا جائے؟ یہ کیوں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ساری جو پالیسیز ہیں کہ پراکسیز کے ذریعے یہ تباہی مچائی ہوئی ہے اور عوام کی زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ ہم تو پشاور میں اور پختونخوا میں کب سے رہ رہے ہیں، ہمارے اپنے آباء و اجداد رہ رہے ہیں ادھر۔ یہ حالات تو ہم نے پہلے نہیں دیکھے، یہ جو بنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے جا کے اب عوام سمجھ چکی ہے، اور ہمارے نوجوان اس طرح کی تباہی پھر سے ہونے نہیں دیں گے۔ سوات میں جو پہلے کیا، جو خون کی ہولی ہوئی، اب سوات کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وزیرستان میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ اس وقت کا انتظار مت کریں، اپنی پالیسیز بہتر کریں۔ اور یہ جو پالیسیاں ہیں، اور یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پہ غداری کا لیبل لگا دیں گے یا ایک کو اٹھا لیں گے تو 10 اور پیدا ہوں گے۔ تو یہ پالیسیز کو بہتر، لوگوں کو اچھی زندگی دیں، تعلیم ہماری تباہ ہو چکی ہے، تعلیم کو بہتر کریں،
لوگوں کو دیوار سے مت لگائیں۔ مارنگ ذمہ دار نہیں ہے اس کی، یہ اسٹیٹ اور ریاست ذمہ دار ہے، تو اس کو ذمہ داری مت اس پہ ڈالیں۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم اپنی فیلیئرز کو چھپانے کے لیے کسی اور پہ یا باہر پہ وہ کرتے ہیں۔ یہ آؤٹ سورس مت کریں اپنی ذمہ داری کسی اور پہ۔ اور یہ انٹیلیجنس فیلیئرز ہیں، دہشت گردی کے کوئی فیور میں نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ دہشت گردی ہو، اینڈ وی کنڈیم اٹ آلویز۔ لیکن یہ ہے کہ پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ جو فیلیئرز ہو رہے ہیں یا کمپلسٹی جو ہے یا جو، تو اس کے ذمہ داروں کے خلاف کتنا ایکشن ہوا ہے؟ ابھی تک تو کسی کو نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، بھئی یہ غلطی نہیں ہوئی ہے، لوگ مرے ہیں، لوگ در پر در ہیں، یہ غلطی نہیں ہے، یہ کرائمز ہیں، یہ ہمارے اپنے قانون میں بھی، آئین میں بھی اور انٹرنیشنل۔ تو پبلکلی وہ ادھر جب آ جاتے ہیں اور پھر میڈیا والے سارے کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو مان لیا کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہ کرائمز ہیں اور کرائمز کی سزا ہونی چاہیے، اور یہ سزا جب تک ٹاپ لیول سے سزا نہیں ہوگی تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں۔